بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایس ایس اسکریننگ ٹیسٹ میں اردو کا 20 نمبر کا پورشن ہے اور یہ 20 ایم سی کیوز مندرجہ ذیل اجزاء سے بنتے ہیں۔ سلیبس کے اجزاء کی بات کریں تو سلیبس میں شامل ہیں کلمے کی اقسام، اجزائے کلام، ترکیبی فعل، زمانے، مؤنث مذکر، واحد جمع، جملے کی ساخت، مترادف اور متضاد الفاظ، الفاظ کے جوڑے اور ترجمے شامل ہیں۔ سلیبس کی تفصیل یوں ہے۔ پہلا جو جز ہے کلمے کی اقسام، اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ کیا ہے، کلمہ لفظ اور محمل میں کیا فرق ہے، کلمے کی اقسام یعنی اسم، فعل، حرف کیا ہیں، اسم، فعل اور حرف کی مختلف اقسام کے بارے میں جانکاری۔ دوسرا جز اجزائے کلام کے حوالے سے ہے۔ پارٹس آف سپیچ کو اردو میں اجزائے کلام کہتے ہیں۔ اجزائے کلام میں اسم، فعل، حروف یعنی حرف جار پریپوزیشن، حرف ربط کنجنکشن، حرف فجائیہ انٹرجیکشن۔ اس کے علاوہ فعل متعلق یا مطلق فعل، ایڈورب، ضمیر، پروناؤن اور صفت، ایڈجیکٹو۔ تیسرا حصہ ترکیبی افعال کے حوالے سے ہے۔ اس جز سے جو سوال بنتے ہیں وہ اس ترکیب سے بنتے ہیں کہ فریزل ورب کیا ہے، یعنی ترکیبی فعل، ترکیبی افعال کیسے بنتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ اسی کا دوسرا حصہ ہے زمانے، یعنی فعل کو بلحاظ زمانہ دیکھنا۔ مثال کے طور پر فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی انجام دہی کی بات ہوگی، فعل حال فعل مستقبل یعنی مستقبل میں ہونے والا کام، مضارع جس میں مستقبل اور حال دونوں کی جھلک ہو۔ اس کے علاوہ فعل امر اور فعل نہیں شامل ہیں۔ مؤنث مذکر کی بات کریں تو مؤنث مذکر کی پہچان کے اصول اور مؤنث مذکر بنانے کے اصول یعنی بناوٹ کے اصول شامل ہیں۔ واحد جمع کے اصول یعنی واحد سے جمع کیسے بنائیں، جملے کی ساخت، سینٹنس سٹرکچر یعنی اردو میں جملے کی ترکیب کیا ہے اور جملے کی مختلف اقسام کون سی ہیں۔ مترادف متضاد الفاظ، الفاظ کے جوڑے یعنی پیئر آف ورڈز، اور ترجمے یعنی ٹرانسلیشن، اردو ٹو انگریزی اور انگریزی سے اردو میں ترجمے پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیکچر کے پہلے حصے میں ہم لفظ اور اس کی اقسام دیکھتے ہیں۔
جیسے کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولے وہ لفظ کہلاتا ہے. یعنی انسان کسی منظر کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو کسی لفظ کے ذریعے اس کی اظہار کرتا ہے. اب انہی الفاظ کی مختلف قسمیں ہیں. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہی کوئی نہ کوئی معنی دیتے ہیں. جیسے مسجد ایک لفظ ہے. اب مسجد بذات خود ایک معنی رکھتا ہے. اس کو سنتے ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے مسجد عبادت کی جا ہے. اسی طرح ان الفاظ کو کلمہ اور محمل میں تقسیم کیا گیا ہے. کلمہ ایسا لفظ جس سے کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ آتی ہے، یعنی اس کے بولے جانے سے کوئی مطلب اس کا معنی سمجھ آتا ہے. جیسے جب ہم روٹی کی بات کرتے ہیں تو سننے والا یہ اخذ کرتا ہے کہ روٹی کوئی کھانے کی چیز ہے. روٹی کیوں ضروری ہے؟ روٹی کا انسان کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ پانی، سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ پانی کوئی پینے کی چیز ہے، پانی کی اہمیت کیا ہے انسانی زندگی میں، وغیرہ وغیرہ. اس کے برعکس محمل ایسا لفظ ہوتا ہے جس کی معنی سمجھ نہیں آتی جب تک وہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر نہیں آتا. جیسے روٹی بوٹی. اب روٹی بوٹی ساتھ آیا ہے تو سمجھ آتی ہے روٹی سے ہی ریلیٹڈ کوئی چیز بولی جا رہی ہے، روٹی کے حوالے سے کچھ کہا گیا ہے. لیکن اگر ہم ساتھ روٹی نہیں لگاتے تو ووٹی اپنی ذات میں کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے اور محمل بے معنی لفظ. کلمے کی جو مختلف اقسام ہیں وہ درج ذیل ہیں. اسم، فعل اور حرف. جیسے کہ اسم یا تو کوئی جاندار چیز کا نام ہوگا یا کوئی بے جان چیز کا نام ہوگا. تو اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے. مثال میز، کتاب، راوی حمید، لاہور. اسی طرح فعل کلمے کی دوسری قسم ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اظہار ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. وہ آتا ہے، میں جاؤں گا. جیسے مستقبل کا زمانہ ہے، پہلے مستقبل. لڑکے کھیل رہے تھے، فعل ماضی استمراری ہے، یعنی ماضی میں کوئی کام ہو رہا تھا. تو فعل کسی کام کا ہونا یا کرنا جس میں ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. تیسری قسم ہے حرف. حرف وہ کلمہ ہے جو جب تک کسی اور جملے کے ساتھ، اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کے نہیں آتا اپنی معنی نہیں دیتا. جیسے تک، میں، سے، پر حروف ہیں. اب میں تک، میں، سے، پر کہوں تو اسے کوئی معنی نہیں ملتا. لیکن جب یہی حروف جملوں کے ساتھ مل کے آتے ہیں یا اسموں کے ساتھ مل کے آتے ہیں تو اپنا معنی دیتے ہیں. جیسے کہ میں شام تک آؤں گا. اب اس تک نے اپنا معنی دیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس کی یوسیج کہاں پہ ہے. میں اور علی اسکول گئے. اب اس نے
میں نے دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کیا، دو اسموں کو ملایا ہے، تو اس نے اپنے معنی کا اظہار کیا ہے۔ اسم کسی خاص شخص کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ فعل کسی کام کے کرنے کا اظہار اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور حرف جب تک کسی جملے میں یا اسما کو ملانے میں شامل نہ ہو اپنا معنی نہیں دیتا۔ اب اسی طرح اسم کی مختلف اقسام ہیں جو بناوٹ اور معنی کے اعتبار سے الگ کیے گئے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں جو کہ جامد، مصدر اور مشتق کہلاتی ہیں۔ اس میں جامد ایسا اسم ہے جو نہ کسی دوسرے اسم سے بنتا ہے، نکلتا ہے، نہ ہی اسے کوئی دوسرا اسم نکلتا ہے یا بنتا ہے۔ مثال قلم، دعوت، میز۔ اب قلم کسی مصدر سے نہیں بنا، نہ ہی اس سے کوئی مشتق بنا ہے یعنی دوسرا اسم بنا ہے۔ اسی طرح اس میں مصدر وہ اسم ہے جس سے کئی اور اسما بنتے ہیں یا الفاظ بنتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، کرنا۔ لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی وغیرہ۔ اس میں مشتق ایسے تمام اسما یا الفاظ جو مصدر سے نکلے ہوں یا بنے ہوں، جیسے لکھنا سے لکھائی یا پڑھنا سے پڑھائی۔ لکھنا مصدر تھا تو پڑھائی مشتق ہے۔ دوسرا درجہ تھا اسم کی اقسام بلحاظ معنی، یا معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن۔ اس میں معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے جو معروف ہوتے ہیں، جو اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی خاص تاریخ ہوتی ہے، ان کی خاصیت ہوتی ہے اور وہ اپنے خاص نام سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے لاہور، تاج محل اور حفیظ۔ یہ خاص اسما ہیں۔ اسی طرح اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو، جیسے شہر، لڑکا وغیرہ۔ اب شہر تے سارے شہر ہیں، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ معروف نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکا ایک عام لفظ ہے کیونکہ یہ کسی خاص لڑکے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، نہ ہی اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اب بلحاظ معنی اسم کی یہ جو 2 اقسام ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، ان کی آگے اور قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں جن کو اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول کہا جاتا ہے۔ اس میں علم کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دینا یعنی سمبلائز کرنا۔ اس میں ضمیر ایسا کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو، پروناؤن، جیسے کہ جمیل نیک لڑکا ہے۔ اب اس کے بعد جمیل بار بار استعمال نہیں ہو رہا، جمیل کی جگہ وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ جماعت میں خاموشی سے سبق یاد کرتا ہے، استاد صاحب بھی اس کی عزت کرتے ہیں یعنی جمیل کی، تو جمیل کی جگہ ایک دفعہ وہ استعمال ہوا، ایک دفعہ اس کی استعمال ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، یہاں اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ وہ اسم ہے جسے کلام میں کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
جیسے یہ لڑکا کون ہے، وہ دیوار اونچی ہے، یہ اور وہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہے جو کسی اور اسم کی طرف اشارہ کرنے کا کام دیتا ہے جملے کے اندر۔ اس میں موصول وہ ناتمام اسم ہے جس کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، جیسے جس کا کام اسی کو ساجے، اس جملے میں جس کا باقی الفاظ کے بغیر بیکار ہے، تو جس کا کیا ہے، اس میں موصول ہے جو بغیر جملے کے اپنا مطلب نہیں دے رہا تھا، جب اس کو جملے میں پرویا گیا جس کا کام اسی کو ساجے، پھر اس کی مطلب سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ ان چار اسما میں سے اس میں علم کی ہم نے ایسے تعریف کی تھی کہ کسی شخص کو علامتاً کوئی نام دیا جائے یا کوئی علامت دی جائے تاکہ اس نسبت سے اس کی پہچان ہو سکے۔ اصل میں نسبت کی بات کی جا رہی ہے علامت کی طرف۔ اس میں علم کی 5 اقسام ہیں۔ عرف یعنی وہ نام جو پیار یا حقارت سے دیا جائے، جیسے نک نیم، جمیل سے جیلا، افتخار سے افتی۔ خطاب وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی کارکردگی یا اس قوم کے لیے اس کی علمی خدمات یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، ملک الشعراء، نواب سر خان بہادر وغیرہ، کیونکہ ان کے جو ٹائٹل تھے وہ اس قوم پر کسی خاص احسان یا ایفرٹس کے نتیجے میں دیا جاتا ہے۔ لقب وہ نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں ایسے ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی قوم کی طرف سے اعزازی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اوصاف کی وجہ سے، ان کی کسی خاصیت کی وجہ سے وہ اس قوم میں یا کسی قوم میں یا لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے طور پہ جا کے، لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ موسیٰ ہی ہیں جو اللہ سے کلام کر سکتے ہیں، تو ان کا لقب کلیم اللہ لگا۔ اسی طرح کنیت اصل میں خاندان کی طرف نسبت کا نام ہے، یعنی باپ کی نسبت سے پہچانا جانا یا بیٹے کی نسبت سے پہچانا جانا یا ماں یا بیٹی کے تعلق سے پکارے جانا، جیسے ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ، اور بنت حوا حوا کی بیٹی، ابن مریم مریم کا بیٹا۔ اس کے علاوہ تخلص یہ غزل کے مقطع میں ہوتا ہے جہاں شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے اور اسی قلمی نام کو تخلص کہا جاتا ہے، جیسے اسد اللہ خان شاعر کا نام تھا اور غالب اس نے قلمی نام رکھا یعنی تخلص رکھا۔ اسی طرح مرزا خان داغ، میر تقی میر وغیرہ۔ اس میں معرفہ کے بعد اس میں نکرہ، جسے ہم نے کہا تھا کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام، اس کی مندرجہ ذیل 6 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اس میں ذات۔ اس میں ذات وہ اسم ہے جسے ایک چیز کی حقیقت دوسرے چیزوں سے الگ پہچانی جائے، یعنی اس کو ذات میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے فیچر کی وجہ سے الگ سے اس کی پہچان ہو۔ جیسے یہاں پہ درج ہے وصف مردانہ،
یعنی اگر ہم مرد کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ذات ہے، اگر عورت کی بات کر رہے ہیں تو الگ ایک ذات ہے جس کو اس کے اپنے خاص فیچرز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بات کریں تو انسان کو دوسرے مخلوقات سے الگ پہچان دی جاتی ہے، اور اسی طرح کتاب ہے جو مختلف اشیاء سے اس کو الگ پہچان دی جاتی ہے۔ اس میں ذات کی مختلف اقسام میں سے اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں ظرف، اس میں آلہ اور اس میں صوت ہیں۔ اس میں مصغر ایسا اسم ہے جس میں کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، چھوٹا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے صندوق کو جب ہم صندوقچی کہتے ہیں تو اس کی چھوٹائی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح ڈھول کو جب ہم ڈھولک بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چھوٹی سی چیز آتی ہے۔ اسی طرح اس میں مکبر ہے، وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑھائی کو ظاہر کرے، بڑھا کے بیان کیا جائے۔ جیسے راجا سے مہاراجا، سوار سے شہ سوار، یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک صغیر چیز کو، چھوٹی چیز کو بڑھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہے اس میں ظرف۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں، اور اس کی مختلف اقسام ہیں۔ جیسے اس میں ظرف مکان وہ اسم جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو، جیسے باغ، مدرسہ، محل، گھر، مسجد، مندر، آبشار۔ اور اس میں ظرف زمان وہ اسم ہے جس میں زمانے یا وقت کا ذکر ہو، جیسے صبح، شام، دن، رات، دوپہر، کل، پرسوں۔ اس میں آلہ، اس میں آلہ وہ اسم ہے جس میں آواز کے معنی، اوزار کے معنی پائے جائیں، یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے، مثلا خنجر، مثلا تلوار، مثلا چاقو، چھری۔ اس میں نکرہ کی آخری قسم ہے اس میں صوت۔ صوت آواز کو کہتے ہیں۔ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرے، جیسے کوے کی کائیں کائیں۔ یہ کائیں کائیں کیا ہے؟ اس میں صوت ہے جس میں کسی پرندے کی آواز کی بات کی جا رہی ہے۔ آج ہم نے کلمے کی اقسام کو ڈسکس کیا، باقی جو اجزاء ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ والسلام۔